اسنادہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ، شعیب ارناؤت نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، رسول محترم ذرا جنت کے بارے میں بتا دیجئے، جنت کی تعمیر کے بارے میں، جنت کیسی بنی ہے ذرا سا بیان کر دیجئے، اس کی عمارت کیسی ہے، در و دیوار کیسے ہیں، دروازے کیسے ہیں، چھت کیسے، فرش کیسے، اے اللہ کے رسول بیان فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کی تعمیر، جنت کی عمارت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کہا رسول محترم نے لبنۃ من فضۃ، اے جنت کی ایک اینٹ جو ہے چاندی کی ہے، اور جنت کی اینٹ دوسری اینٹ سونے کی ہے، وَمِلَادُهَا الْمِسْكُ الْأَكْبَرُ، اور دونوں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی پھوٹنے والی خوشبو ہے، اور اس کے سنگریزے، اس کے چھری اور گٹی اور مورن جو اس کا ہے وہ ہیرے جواہرات ہے، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی جو مٹی ہے زعفران ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أتت السماء وحق لها أن تئت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصودات تجارون إلى الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام،
خصوصاً فضیلت الشیخ شوکت قاسمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالستار سراجی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ شمشیر مدنی، فضیلت الشیخ عبدالسلام سونی اور دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ساقی کوثر و شافع روز محشر، انبیاء کے تاجدار، مومنوں کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس اجلاس میں انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، وہ عنوان ہے جنت کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنتی بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو اعمال ہمیں اللہ کی جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، کچھ کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ پاتے ہیں، کچھ کو ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے، بے شمار انگنت مخلوقات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں سے صرف 3 مخلوقات کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ اپنے اندر سمندر کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین صراحت کے ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو، میں نے جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا۔ یہاں جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہ جو ترتیب پہ اعتبار تخلیق ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر انسان کے ذکر پہ جنات کے ذکر کو مقدم کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ 2 مخلوق ہوئی، اور تیسری نوری مخلوق ہے جنہیں ہم اور آپ فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی انہیں عبادت کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی ہولناکی سے بچا لو۔ قرآن کریم میں بے شمار اسلوب خطابت موجود ہیں، لیکن جو پیار، جو محبت، جو شفقت اور مہربانی یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہے، وہ شفقت، وہ مہربانی، وہ پیار کسی اور خطاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ سید ابن منصور کی روایت ہے کہ مصر ابن کدام راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى عبداللہ فقال اوصنی، عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک آدمی تشریف لاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔
انہوں نے کہا اذا سمعت اللہ یقول فی کتابہ، جب تم سنو اللہ رب العالمین کو اپنی کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کہ اے مومنو، جہاں پہ آپ کے کان سے یہ جملے ٹکرائے یا ایھا الذین آمنو کہ آپ اسی طرف اپنے کان کو جھکا لیں، فإنہ خیر تؤمر بہ، یا تو اللہ رب العالمین بھلائی کا حکم دے رہا ہے جس بھلائی پہ عمل کر کے تم اپنی دنیا بھی سدھار سکتے ہو، اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو، یا تو یا ایھا الذین آمنو کے بعد بڑی بھیانک چیز ہوگی جس کے اندر اگر تم مبتلا ہو گئے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ راز ہے یا ایھا الذین آمنو کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس جہنم کے ایندھن انسان اور گندھک کے پتھر ہوں گے، جس کی نگرانی اور واچمیننگ کے لیے اللہ رب العالمین نے مضبوط طاقتور پتھر دل فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ نے ان فرشتوں کو کسی کے مارنے پر متعین کر دیا ہے تو وہ اس کو مارتے رہتے ہیں، اس کے چیخنے، اس کے رونے اور اس کے دھونے سے ان کی ذات پہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کا رب ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ جو اطاعت اور حکم ماننے کی بات ہے، اس کا بھی تعلق عبادت سے ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ صاف وضاحت مل جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی عبادت کا مکلف بنایا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، ایسے فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ جیسے ہم کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ فرشتے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہم رکوع اور سجدے میں جا کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کو سجدے میں جا کر کے، رکوع میں جا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تعد ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واقف جبهته وساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولزهقتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السوداء تجارون الى الله عز وجل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي في ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الامام الالباني رحمه الله۔ ترمذی شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انی ارى ما لا ترون، کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، میں وہ چیز سن رہا ہوں جو تمہارے کان نہیں سن سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آسمان ہل رہا ہے، آسمان سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر، آسمان کے خلاؤں میں 4 انچ کے برابر بھی آپ کو کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کو سجدے میں گر کر کے اپنے پیشانی کو آسمان کی فضاؤں میں تھما کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی نہ کر رہے ہو۔ رسول محترم آگے بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ تو تم رونا ہنسنا بھول جاؤ گے، تم کثرت سے رو گے اور اپنے بیویوں کے بستر پہ جا کر کے انجوائمنٹ کو ترک کر دو گے، لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان جاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو سن کر کے ابو ذر غفاری کہتے ہیں کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، لوگ استعمال کر لیتے، جلا لیتے، وہیں پہ ان کا کام تمام ہو جاتا۔
لیکن اللہ اکبر، یہ انسان ایسا ہے کہ اسے دنیا کے اندر زندگی گزار کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اسے حساب دینا ہے اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا، اسے اللہ رب العالمین کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق، یہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اس قدر لرزہ آپ صحابہ کرام پہ لرزہ طاری ہو جایا کرتی تھی کہ صحابہ کرام جو ہے کہا کرتے تھے کاش کی جو ہے میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، یہیں پہ اس کا کام تمام ہو جاتا، یہیں پہ اس کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف، اس حدیث کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی سجدے میں جا کر کے کرتے ہیں، ایسے یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت آسمان کی فضاؤں میں، اس کی خلاؤں میں اب سجدے اپنے جبین کو خم کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ علامہ طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک روایت، مرسل روایت ذکر کی ہے، جس کے بارے میں امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کا حکم لگایا ہے کہ ان قتادہ قال ذکر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور فقال البیت المعمور مسجد فی السماء السابع بہداء الکعبہ حتی لو خر علیہا یدخلون کل یوم 70,000 ملک فاذا خرجوا منہ لم يعودوا۔ اخرجہ الطبری وقال الالبانی مرسل صحیح۔ طبری کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے جو ہے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ اب حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت معمور کا تذکرہ کیا، کہا بیت معمور 7ویں آسمان پہ بنی ایک مسجد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لوکیشن اور ڈائریکشن بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بالکل کعبہ کے بالکل سدھائی پہ ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، کعبہ کی چھت کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان پہ بیت معمور ہے، جہاں پہ فرشتے حج کے لیے، طواف کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ 1000 2000 فرشتے نہیں، کچھ ایک روایت، کس روایت سے پتہ چلتا ہے 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، اور جن کو ایک مرتبہ موقع مل جائے پھر قیامت کی صبح تک ان فرشتوں کی باری واپس نہیں آتی ہے۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اور وہ فرشتے جا کر کے وہاں پہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ علامہ بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ یہ فرشتے جیسے دنیا زمین کے اوپر یہاں کے انسان اور جنات جا کر کے طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے فرشتے وہاں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جیسے مسلمانوں کے یہاں کعبہ مقدس ہے، ایسے فرشتوں کے یہاں بیت معمور مقدس ہے، وہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی جو ہے عبادت کے مکلف ہیں، لیکن فرشتوں اور انسانوں جناتوں کی عبادت میں معمولی سا فرق یہ ہے، فرشتوں کے یہاں صرف اطاعت ہے، صرف ماننی ہے، انکار کا ان کے یہاں مادہ اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو میرے رب نے بیان فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کہا اللہ نے ہم نے راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے جنت استقبال کرے گی، اور اس راستے پہ چلو گے جہنم استقبال کرے گی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، بتا دیا ہے نبیوں کو بھیج کر کے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، مان یا نہ مانے تیرے اختیار میں ہے، عبادت کر کے آئے گا۔ رب نے بیان فرما دیا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نیکی کر کے آؤ گے، رب اپنی نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کرے گا، گناہ کر کے آؤ گے، فاسق و فاجر بن کے آؤ گے، مشرک و بدعتی بن کر کے آؤ گے، بے دین بن کر کے آؤ گے، قرآن نے صاف اعلان کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتوں اور انسانوں جناتوں کی عبادت میں یہ معمولی سا فرق ہے، فرشتوں کے ہاں صرف اطاعت ہے، اور انسانوں جنات کے ہاں اللہ نے سب سیدھا اور الٹا راستہ سب اللہ نے بتا دیا نبیوں کو بھیج کر کے۔ اب چلنا یہ انسان کے اوپر ہے، اگر انسان چل کے اچھے راستے پہ آئے
جائے گا اللہ جنت میں داخل کرے گا، برے راستے پہ چل کے آئے گا اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کہاں داخل کرے گا؟ اپنی جہنم کے اندر کیا ہے داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں اس سے پتہ یہ چلا کہ تین مخلوقات جو ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا مکلف بنیادی طور پہ بنایا ہے، اور اس کے بعد لیکن جنت کا جو معاملہ ہے میرے بھائیوں بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے جنت یا تو انسانوں کے لیے رکھی ہے یا جناتوں کے لیے رکھی ہے۔ انہی دو مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، انہی دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے۔ جس جنت کے تعلق سے آپ کے سامنے میرے بھائی بات ہو رہی ہے، اس جنت کا ہم سب سے پہلے معنی جان لیتے ہیں کہ جنت عربی زبان میں کہتے کسے ہیں۔ جنت یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی گارڈن اور بغیچے کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو میں اور بتلاتا چلوں کہ ہر بغیچے کو، ہر گارڈن کو آپ جنت نہیں کہہ سکتے۔ لغوی حضرات ذکر کرتے ہیں کہ جنت دراصل اس بغیچے کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام قسم کے درخت موجود ہو، خصوصی طور سے کھجور اور انگور کے درخت موجود ہو۔ جن باغات میں کھجور اور انگور کے درخت موجود نہ ہو، ایسے باغ پہ، ایسے گارڈن پہ جنت کا اطلاق کرنا لغویوں کے ہاں درست نہیں ہے۔ اس باغ پہ جنت کا اطلاق ہوگا جس کے اندر کھجور اور انگور کے درخت خصوصیت کے ساتھ موجود ہو۔ یہ جنت جو اللہ رب العالمین نے صالحین کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس جنت پر ایمان لانا، اس جنت کو تسلیم کرنا واجب و ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس جنت کا انکار کر دے، اس جنت کو نہ مانے، تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ جنت یہ حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے۔ جنت پہ ایمان لانا دراصل آخرت کے پر ایمان لانے کے جو ارکان ہیں، اور انہی ارکان میں سے جو ایمان بالیوم الآخرہ ہے، ایمان بالیوم الآخرہ کے جہاں پہ بے شمار اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، انہی ایمان بالیوم الآخرہ کے اجزاء میں سے ایک جز جنت ہے۔ اور اس جنت پر جب تک آدمی ایمان نہ لائے، ایمان بالیوم الآخرہ اس کا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے حق ہونے کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر دی ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے عبادہ ابن صامت ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی تن و تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد اکرم اللہ کے بندے اور اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین رکھے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، وہ کلمے ہیں جو اللہ رب العالمین نے مریم کی طرف القا کیا تھا۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ ان چار چیزوں پہ اگر کوئی ایمان پختہ کر لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی فردانیت پہ یقین کر لے کہ اور یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اکرم اللہ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ ان چار چیزوں پہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، یہ شرف، یہ مقام، یہ عزت اور سربلندی اللہ رب العالمین کسی کو اگر عطا کرے گا تو موحدین کو عطا کرے گا، جن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست ہو، جن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہو کہ اللہ موجود ہے، جن کا یہ عقیدہ ہو اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ ایسے لوگوں کا عقیدہ نہ ہو جو کہتے ہیں اللہ کڑ کڑ پہ بستا ہے، جس طرح غیروں کا عقیدہ ہے۔ آج بہت سارے اپنے آپ
को मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को सच्चे मुस्लिम कहने वालों का ये अकीदा है। अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर दिशा में है, और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मकान का भी इनकार कर दिया। दरअसल ऐसे लोगों के ईमान के अंदर खलल है, और ऐसे बेईमान किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। रसूल मोहतरम के ताल्लुक से अकीदा हो, अल्लाह के रसूल पहले इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उसके बाद नबी और रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बनाया। हजरत ईसा के ताल्लुक से अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, जन्नत को हक मान ले, जहन्नम को हक मान ले। रसूल मोहतरम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरे भाइयों, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी कि भला इस जमाने के अंदर भी कोई है जो जन्नत का इनकार करता है। हाँ मेरे भाइयों, आज भी हैं। हमारे ही सफों में मौजूद कुछ बहरूपिये, वही टोपी, वही जुब्बा, वही दस्तार, वही कुर्ता, वही पैजामा, और तस्बीह को इतना भाजते फिरते हैं। एक तरफ से तशरीफ भी खुजलाएंगे, पीछे तस्बीह के दाने भी चलते रहते हैं। बात भी हो रही है, पीछे तस्बीह के दाने भी घुमा रहे हैं। अल्लाह जाने कौन से मुंह से तस्बीह पढ़ रहे हैं। सर सैयद अहमद खान का आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि इतनी बड़ी हस्ती पे अंगुशनुमाई की जाती है, उनके ऊपर जो है तानो तशनी के नश्तर चलाए जाते हैं। मेरे भाइयों, सर सैयद अहमद खान, अब इनकी जिंदगी आप पढ़ें। यूरोप से जब ये पढ़ करके आए, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर महारत इन्होंने हासिल किया। जब इंडिया तशरीफ लाए तो पता नहीं कौन सा भूत इनके ऊपर सवार हुआ, ये अपना फील्ड छोड़ करके तफसीर में घुस गए, तफसीर के मैदान में दाखिल हो गए। और जब इन्होंने तफसीर करना शुरू किया, अंबियाए किराम के मोजज़ात को अक्ल की कसौटी पर रख करके अंबियाए किराम के मोजज़ों का इनकार कर दिया, हजरत ईसा के नाज़िल होने का इनकार कर दिया, जन्नत का इनकार कर दिया, जहन्नम का इनकार कर दिया, नुज़ूले मसीह ईसा का इनकार किया, दाबतुल अर्ज़ का इनकार किया, अज़ाबी कब्र का इनकार किया, शरीयत के जो जरूरियात हैं, ज़क़तियात हैं, उनका इन्होंने इनकार किया। और आज एक उम्मत का अजीम तबका, मुसलमानों की एक अजीम जमात, लंबी तादाद जो है, आज उनको अपना उसवा और अपना कायद और अपना रहनुमा समझती है। मेरे भाइयों, ऐसे बहरूपियों से हमें अपने आप को, अपनी औलाद को बचा करके रखना है, जिनके ना अकीदे का पता, न जिनके दीन और धर्म का पता, नेचरियत के हामिल ऐसे लोगों से अपने नौजवानों और अपने बच्चों के अकीदे और उनके ईमान की हिफाजत किया करें। मेरे भाई, जन्नत हक है। अल्लामा तहावी रहमुल्लाह की बड़ी मशहूर किताब अकीदा तहाविया है। अल्लामा तहावी रहमुल्लाह जिक्र करते हैं कि अल जन्नतु वन नारु मखलूकतान ला तफनियान अबदन वला तबीदान फइन्नल्लाह खलकल जन्नत वन नार क़ब्ल अल खल्क़ि व खलक़ लहुम अहला। कि जन्नत और जहन्नम मखलूक है, अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है और फना नहीं हुए हैं, अभी मौजूद है, ये कभी फना नहीं होंगे। कुछ लोगों का ये भी अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम अल्लाह फना कर देगा। ऐसे लोगों के अकीदों पे भी तरदीद की जाएगी। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि जन्नत और जहन्नम कभी फना के घाट उतरने वाले नहीं है, ये कभी बोसीदा होने वाले नहीं है। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को पैदा किया है, दोनों मौजूद हैं, और दोनों के लिए अल्लाह ने बाशिंदों को भी पैदा किया है। जन्नत बनी है नेकों के लिए, जहन्नम बनी है बुरों के लिए, मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, यहूदियों के लिए और नसरानियों के लिए अल्लाह ने जहन्नम को बनाया। नाफरमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे तैयार किया है। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखना, जन्नत और जहन्नम को हक मानना, ये मुसलमान का फरीजा है। यही से हमारा ईमान कंप्लीट होता है। अगर हम इसका इनकार कर दे तो हमारा ईमान सलामत नहीं रहता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जो है ऐसे लोगों की अकीदों से दूर रहे जो जन्नत और जहन्नम का मेरे भाई इनकार करते हैं। अब आइए मैं अपने मौजू को और आगे बढ़ाऊं। बात जन्नत की चल रही है, बात जन्नत की हकीकत की चल रही है। आओ सुनाओ जाओ जन्नत की क्या हकीकत है, जन्नत कैसी है। एक उसकी झलक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ما لا عین رأت، ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی جنت کتنی حسین و جمیل ہے اس کا تصور بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا ہوگا کہ کتنی حسین ہے وہ حسن جو اللہ رب العالمین نے حسین عمل کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جنت کتنی خوبصورت ہے۔ اور مسند احمد کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس کے اندر جنت کی خوبصورتی کا بخان کیا گیا ہے، جنت کی خوبصورتی کا میرے بھائیو تذکرہ کیا گیا ہے کہ کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے وہ جنت جو اللہ رب العالمین خوبصورت عمل کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ حدیث ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنة وما بناؤها قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاتها المسك الأصفر وحسباؤها اللؤلؤة والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها يخلد ينعم ولا يموت ولا يبؤس ولا يبلى شبابهم ولا تفرق ثيابهم اخرجه احمد في مسنده وصحح اسناده شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ۔ شعیب ارناؤوط نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں رسول محترم ذرا جنت کے بارے میں بتا دیجئے، جنت کی تعمیر کے بارے میں، جنت کیسی بنی ہے ذرا سا بیان کر دیجئے، اس کی عمارت کیسی ہے، در و دیوار کیسے ہیں، دروازے کیسے ہیں، چھت کیسے، فرش کیسے، اے اللہ کے رسول بیان فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کی تعمیر، جنت کی عمارت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کہا رسول محترم نے لبنۃ من فضۃ، اے جنت کی ایک اینٹ جو ہے چاندی کی ہے، اور جنت کی اینٹ دوسری اینٹ سونے کی ہے، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَكْبَرُ، اور دونوں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی پھوٹنے والی خوشبو ہے، اور اس کے سنگریزے، اس کے چھتری اور گٹی اور مورن جو اس کا ہے وہ ہیرے جواہرات ہے، وہ تربتها الزعفران، اور جنت کی جو مٹی ہے زعفران ہے۔ اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں من یدخلها، جو اس جنت کے اندر داخل ہو گیا، یخلد، وہ ہمیشگی کی زندگی پا جائے گا، ینعم، وہ نعمتوں میں رہے گا، ولا یموت، اور جنت میں انٹری پانے کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ آدمی جب ناز و نعمت میں ہوتا ہے، گاڑی اور بنگلے، آرام اور آشائش کی زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ جانتا ہے بیمار ہو جاؤں گا، ڈاکٹر خرید لوں گا، کھانے کی ضرورت پڑے گی، چیزیں باہر سے منگا لوں گا، وہ ڈرتا اگر کسی چیز سے ہے تو موت سے ڈرتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور سارے کیے دھرائے پہ پانی پھیر دے، وہ صرف موت سے ڈرتا ہے۔ اور یہ جو فطری موت سے ڈر ہے یہ جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کے دل کے کسی کونے کے اندر یہ ڈر، یہ خوف بیٹھا ہوا ہوگا، وہ وہاں پر بھی ڈرے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے ڈر کو ختم کرنے کا بھی جنت کے اندر بندوبست کیا ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بالموت یوم القیامت کہیئت کبش املہا فینادی مناد یا اہل الجنہ فیشرعبون وینظرون فیقول هل تعرفون هذا فیقولون نام هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرعبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيصبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فيها ويا أهل النار خلود فلا موت فيها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری فی کتاب التفسیر. بخاری شریف کی روایت ہے. روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہیں. بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں جو ہے جاؤ موت کو چتکبرے بھیڑ کی شکل میں لے کر کے آ جاؤ. فرشتے جائیں گے موت کو چتکبرے بھیڑ کی شکل میں لائیں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت و جہنم کے بیچ جو ہے ایک دیوار ہوگی, اس دیوار پہ موت کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. روایت کے اندر ہے فرشتوں کو رب حکم دے گا اے فرشتوں جاؤ جنتیوں کو بلا لاؤ, جاؤ جہنمیوں کو بلا لاؤ. فرشتے جنت کے قریب جائیں گے, آواز دیں گے اے جنتیوں اتنا کہنا ہوگا کہ ہمارے جنتی جنت سے جو ہے سر اٹھا اٹھا کر کے مارے خوف سے مارے ڈر کے وہ اپنے سروں کو گھما گھما کر کے دیکھیں گے یہ کون بلا رہا ہے. جہنمیوں کو بلایا جائے گا. جہنمی مارے خوشی کے اپنے سر کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ لگتا ہے اب جہنم سے نکالنے کی باری آ گئی ہے. جب جنتی جنت کے قریب آ جائیں گے, جہنمی جہنم کے قریب آ جائیں گے, دونوں جنتی اور جہنمیوں کے سامنے اللہ رب العالمین موت کو ذبح کر دے گا اور اعلان کر دے گا اے جنتیوں اب یاد رکھنا اگر تمہیں یہ ڈر اور خوف ہو تمہارے دل کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو کہ جنت کی نعمتوں سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا تو اے جنتیوں جاؤ تم امن ہو جاؤ, تمہیں جنت کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی. اور اے جہنمیوں اگر جہنم کے اندر تمہیں موت کی امید ہے, موت کی اگر آرزو ہے تو اے جہنمیوں تمہارے اس آرزو کو میں ختم کرتا ہوں. خلود فلا موتا, جاؤ جہنم کے عذابات کو چکھتے رہو. اب تمہیں جہنم کے اندر, اب تمہیں نار کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی. نہ جنت میں جنتیوں کو موت آئے گی, نہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو موت آئے گی. اسی سے ان لوگوں کے عقیدوں پہ رد ہوتا ہے, تردید ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ جنت کو ختم کر دے گا, جہنم کو ختم کر دے گا. میرے بھائیوں نہ جنت ختم ہونے والی چیز ہے, نہ جہنم کو میرا رب ختم کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں خلود فلا موت فیہا, اے جنتیوں جاؤ تم ہمیشہ جنت میں رہو, اب تمہیں جنت میں موت نہیں آئے گی. اے جہنمیوں جاؤ تم جہنم میں مزہ چکھو, جہنم میں عذاب چکھو, اب تمہیں جہنم کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی. مسند احمد کی روایت جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی, جو جنت کے اندر داخل ہو گیا امر ہو جائے گا, موت نہیں آئے گی, نعمت میں ہوگا. ولا یبلا شباب, جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کڑیل جوانی دے کر کے خوبرو جوان بنا کر کے اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کو داخل کرے گا. اور جنتی کتنے عمر والے ہوں گے, آؤ ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کے اندر موجود ہے جس کو علامہ البانی نے جس پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكهلين ابناء 30 او 33. حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. کس حال میں؟ جردن مردہ, ان کے پاس زائد بال نہیں ہوگا. آج سر پہ بال, چہرے پہ بال, مونچھ کا بال, آگے کہیں بے شمار مقامات پہ بال ہی بال. آدمی کو اسپیشل ٹائم نکال کر کے صفائی کرنی پڑتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے انسان, سوچتا کاش کی نہ ہوتا. یہ سارے غلاظتوں سے جنتی پاک ہوں گے, زائد بال نہیں ہوں گے, نہ داڑھی کے بال, نہ ہاتھ پیر کے بال, نہ کہیں اور کے بال, سر کے بال صرف ہوں گے اور آنکھیں نیلگو ہوں گی. آج لوگ خوبصورتی کے لیے آنکھ کے اندر لینس لگاتے ہیں, وہ دکانوں پہ ملتا ہے جو میک اپ اور کاسمیٹک کی دکان ہوتی ہے, الگ الگ طرح, بھورے کلر کا, نیلے کلر کا, ریڈ کلر کا, وہ آنکھ میں لگا کر کے جو کیا کرتے ہیں خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نیلگو آنکھیں والے ہوں گے,
اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں یا تو ان کی عمر 30 سال کی ہوگی یا ان کی عمر کتنے سال کی ہوگی؟ 33 سال، 30 سے 33 سال کی عمر اللہ رب العالمین ان کو دے کر کے جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ نعمتوں میں رہیں گے، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ عالم ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی جو اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہوں گے۔ اور میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور تو جنتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر سورہ رحمان کے اندر کیا ہے، وہ جنت کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ جنت عدن بیدہ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء ملاتها المسك وحسباؤها اللؤلؤ والشيس والزعفران ثم قال لها عز وجل امتكي فقالت قد افلح المؤمنون فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اخرجه ابن ابی الدنیا وصححه الالبانی۔ ابن ابی الدنیا کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحت کا حکم لگایا ہے۔ روایت کرنے والے خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 4 ایسی چیزیں ہیں جس کی صراحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 چیز کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ مسند دارمی کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ العرش والقلم وجنت عدن وآدم اخرجه الدارمی فی نقده علی المریسی الجہمی وقال الذهبی اسناده جید وحسنه الالبانی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، ایک عرش جس پہ رب مستوی ہے اور قلم جس پہ رب نے تقدیر کو لکھی ہے اور ایک جنت عدن ہے اور چوتھی چیز آدم ہے۔ ان چاروں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں جنت عدن کی ایک اینٹ جو ہے سفید موتیوں والی ہے، دوسری اینٹ لال موتیوں والی ہے، تیسری اینٹ ہری موتیوں والی ہے اور وہ ملاتها المسک اور اس کا دارا پھوٹنے والا خوشبو اور اسی طرح سے اس کے سنگریزے ہیرے جواہرات ہیں، وہ حشیسها الزعفران اور جنت کا جو دوبا ہے وہ زعفران کا پودا ہے۔ اللہ جنت کو بنانے کے بعد اللہ جنت سے بات کرتا ہے کہ تیرے اندر کون لوگ داخل ہوں گے، وہ جنت عدن پکار اٹھتی ہے قد افلح المؤمنون، اس کے اندر داخل ہونے والے اللہ کے ایماندار بندے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت و جلال کی، لا یجاورنی فیک بخیل، تیرے اندر داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا دل بڑا ہوگا۔ جنت عدن کے اندر داخل ہونے والے بخیل قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کا دل بہت بڑا ہوگا، جن کا دل اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو بے دریغ خرچ کریں، کھول کر کے سینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوں گے، ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کی جنت عدن کے اندر کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ یہ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے قرآن کریم کے آیات تلاوت کرتے ہیں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو بخیلی سے بچا لیا گیا جنت ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ در حقیقت آخرت کے اندر یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جنت کا دیوار کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، اب جنت کے مختصر جنت کے دروازوں کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں۔ اللہ نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے قریب جب جنتی جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور پتہ کی بات یہ ہے کہ جہنم کے اندر 7 دروازے، جنت کے اندر 8 دروازے، 8 7 15۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر ابواب جمع کے ساتھ 15 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت، یہ اس کا اعجاز ہے کہ جنت و جہنم کی دروازوں کی تعداد جو ہے یہ کتنا ہے؟ 15 ہے، اور 15 ہی مرتبہ اللہ نے ابواب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا۔ اور جنت کا ایک دروازہ کتنا کشادہ ہوگا، آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم کے حوالے سے سنتے چلے۔ ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن الجنة من امتی 70,000 او 700 او 700,000
لا يدري ابو حازم ايهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان. سالم بن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت لا يدخلون الجنة من امتی، میری امت کے 70,000 لوگ یا 7 لاکھ لوگ جنت کے ایک دروازے سے ایک بار داخل ہو جائیں گے. کیفیت یہ بیان کی متماسکون آخذ بعضهم بعضا کہ ایک دوسرے سے کنگن ملائے ہوئے ہوں گے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہوں گے. ایک جنتی دوسرے جنتی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے صف بصف کھڑے ہوں گے اور ایک ہی بار جنت کے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں گے. پھر بھی وہ جنت کا دروازہ میرے بھائیوں تنگ نہ ہوگا. ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بتائے ہیں، 8 دروازے بنائے ہیں اور 8 دروازوں کے نام بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ذکر بھی کیا ہے. امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من تلك الابواب كلها فقال يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما على الذي يدعى من تلك الابواب كلها من ضروره هل يدعى احد من تلك الابواب كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منه. اخرجه النسائی فی کتاب الجہاد وحسنہ الالبانی. امام نسائی نے اس کو کتاب الجہاد کے اندر ذکر کیا ہے. روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا کہ جو شخص جنتی جو نمازی ہوگا اس کو نماز نامی دروازے سے بلایا جائے گا، اور اسی طرح سے جو ہے جو صدقہ دینے والا ہوگا صدقہ نامی دروازے سے بلایا جائے گا، اور اسی طرح سے اللہ کے اب جان و مال کے ذریعہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا. ابو بکر نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول کیا اس آدمی جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کیا اس کا کوئی خسارہ ہوگا؟ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کو بلانے والے اگر 10-12 ہو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ابو بکر نے پوچھ لیا کہ کیا اس آدمی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول محترم نے کہا کوئی نقصان نہیں ہے. ابو بکر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی خوش نصیب آدمی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمان کو ذکر کیا کہ ہاں ابو ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوگی جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو یہ جنت کے تعلق سے چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں. ناظرین جو فضیلت الشیخ عبد المنان مفتاحی سے میری یاد ہے اگر کچھ وقت ہے تو بتا دے، ورنہ جو ہے اپنی بات میں ذکر کر رہا. تو جنت کے دروازوں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر 8 دروازے اور ساتھ ہی ساتھ 8 دروازوں کے کیا ہیں نام بھی ہیں، اور یہ دروازے صرف بند ہی نہیں کھلتے بھی ہیں. اور یہ کب کھلتے ہیں؟ کئی مرتبہ یہ کھلتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں یہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سال بھر بند رہتے ہیں. رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہفتے میں 2 ایسے دن ہیں جن 2 دنوں میں اللہ رب العالمین خصوصی حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائے. اور جنت کے دروازوں میں داخل ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ آئیے مسلم کی حدیث سنتے چلے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يستلها انذروا هذين حتى يستلها انذروا هذين حتى يستلها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. مسلم شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا کہا؟
کہا کہ جنت کے دروازے سوموار منڈے کو کھولے جاتے ہیں اور جمعرات کے دن یوم الخمیس کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَيُغْفَرْ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، صرف دو بد نصیبوں کو معاف نہیں فرماتا ہے. وہ دو بد نصیب وہ ہوں گے، اس میں سے ایک مشرک جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہو، رب کی الوہیت میں، رب کی ربوبیت میں، رب کے اسماء و صفات میں اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہو. ایسے مشرک اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. جو رب کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے، علی کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے، رب کو بھی دوست جانتا ہے، مخلوق کو بھی دوست کا عقیدہ مخلوق کے تعلق سے رکھتا ہے، ایسے مشرکوں کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرا وہ آدمی ہوگا جس کے دل کے اندر کینہ، نفرت، بغض، عناد، دشمنی، شہنہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا اللہ رب العالمین کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا آدمی جو اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلت دی جاتی، اسے مہلت دو، اسے مہلت دو، اسے مہلت دو. اگر یہ اپنے کینے کو ختم کر دیتا ہے، اپنے بھائی سے اپنے تعلقات اچھے کر لیتا ہے، تو اس کے اعمال مقبول ہوں گے. اور اسی پہ اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے، دوسری روایت کے اندر جس نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لیا، 3 دن سے زیادہ اس پر مشتمل رہا، اسی حالت پہ اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، ایسا آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا. میرے بھائیوں، یہ جنت کے دروازوں کے تعلق سے بات تھی. اب آؤ میں جنت میں تھوڑی سی انٹری دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا مہمان نوازی کرے گا. مسلم شریف کی لمبی روایت ہے کہ ان ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد قال فدفعت دفعه قعد يسرع منها فقال لما تدفعني يا ثوبان فقال الا تقول يا رسول الله فقال انما ندعو باسمه الذي سماه به اهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اسمي محمد سماني به اهلي فقال اليهودي جئت اسالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اينفعك شيء ان حدثتك فقال نعم فقال سل فقال اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فقال هم في الظلمه دون الجسر فقال فمن اول الناس اجازه فقال فقراء المهاجرين فقال فما تحفظهم حين يدخلون الجنه فقال زياده قبط النون فقال فما جزاؤها على اسرها قال ينهر لهم صوم الجنه الذي ياكل من اطرافها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما شرابهم فقال من عين تسمى سلسبيلا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس کھڑا ہوا تھا، اتنے میں ایک یہودی آ جاتا ہے، ایک یہودیوں کا عالم آ جاتا ہے اور اس نے ایٹیٹیوڈ میں آ کر کے کہتا السلام علیکم یا محمد، اے محمد آپ پر سلامتی ہو. یتنا سننا تھا. حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی کی شان میں انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا. کہا میں نے اس کو اتنا تیز دھکا دیا کہ قریب تھا کہ وہ دیوار سے جا کر کے لڑ جائے. یہودی کہتا ہے میں مجھے دھکا آپ نے کیوں دیا؟ کہا ظالم الا تقول یا رسول اللہ، تو نبی کو ان کی صفت یا رسول اللہ کہہ کے نہیں پکار سکتا ہے، نبی کو محمد کہہ کے پکارتا ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہا اسے جانے دو، انما اسم محمد، میرا نام محمد ہے، میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے. یہودی سے کہتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی محترم نے کہا جو سوال کرنے آیا اس پہ عمل بھی کرے گا، سوال کا کچھ فائدہ تجھے ہوگا. کہا اسمع بأذنیھا، کان لگا کر کے میں سنوں گا. رسول محترم نے اجازت مرحمت فرمائی اور کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے. اس نے سوال کیا این یکون الناس یوم تبدل الارض والسماوات، اے اللہ کے رسول بتائیے جب زمین و آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، تو این یکون الناس، لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ کہا ہم فی الظلمۃ دون الجسر، پل صراط سے پہلے تھوڑی سی تاریکی ہوگی، اسی تاریکی کے اندر تمام لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے.
پھر یہودی نے سوال کیا فمن اول الناس اجازتن، سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کرے گا؟ تو کیا کہا؟ فقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین میں سے فقیر صحابہ کرام سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے۔ پل صراط کو جو سب سے پہلے پار کریں گے کون لوگ ہوں گے؟ فقراء و مہاجرین ہوں گے۔ یہودی نے پھر پوچھ لیا کہ جب یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کا رب انہیں اسٹارٹر کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے کیا اللہ نے بندوبست کیا ہوگا اندر کے اندر، جنت کے اندر؟ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ممبئی والے ہیں تو ڈھابے پہ پہنچیں گے تو کہیں چنا لے آؤ فرائی، لہسن کے ساتھ فرائی کیا ہوا، اس کے بعد تندوری فرائی اور کوئی فرائی، یہ بطور اسٹارٹر کے۔ اچھا جنت کے اندر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں تو اساتذہ کی طرح ہمارے ہیں، خصوصاً فضیلۃ الشیخ عبدالستار سراجی اور شبہ استاد فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالصبور بھی، بڑی شرف کی بات ہے کہ شیخ محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ناچیز شیخ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ کوئی جنت کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری فطرت کے مطابق نہ ہو۔ آپ ہوٹل میں اسٹارٹر منگاتے ہیں، اللہ رب العالمین جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے، یہودی نے پوچھا فما تحفتہم حین یدخلون الجنہ، جب وہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ بطور اسٹارٹر کے انہیں کیا پیش کرے گا؟ رسول محترم نے کہا زیادت کبد النون، اللہ رب العالمین مچھلی کی کلیجی کے کنارے کا حصہ پیش کرے گا۔ کنارے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ کلیجی کے کنارے کا حصہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، اس کے اندر نس نہیں، وہ ٹائٹ ہوتا ہے۔ کلیجی جتنی ٹائٹ ہوتی اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ ایک تو مچھلی کی کلیجی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، اور مچھلی کی کلیجی پلس پوائنٹ کیا ہے؟ مچھلی کی جو کلیجی ہوگی اس کے کنارے کا حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر آپ لوگ عقل مند ہوں گے، پھر اس نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول اب کھانے کے لیے اسٹارٹر کا معاملہ ہو گیا، کھانے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ اللہ پر نام نہیں لے سکتا۔ لحم کبیر کا ذکر ہوا، سور ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت جنتی کھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک پلیٹ آدمی بریانی کھا لے تو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کو پیاس بڑی لگتی ہے، بار بار پانی پیتا ہے، وہ گھر پہ آ کے بھی پانی وہ پیتا ہے کیونکہ گوشت کھا کے آیا، پیاس بڑی لگے گی اس کو، بریانی کھا کے آیا ہے۔ یہودی نے پھر پوچھ لیا اللہ کے رسول اب اس نے اسٹارٹر میں مچھلی کی کلیجی کھائی ہے اور اس کے بعد گوشت کھایا ہے، اس کو اب پیاس لگے گی، پینے کے لیے اللہ رب العالمین کیا عطا کرے گا؟ رسول محترم بیان فرماتے ہیں من عین تسمی سلسبیلا، ایسے چشمے سے اللہ پلائے گا جس چشمے کی دھارائیں جو ہے بڑی معتدل ہوگی۔ انسان کی فطرت ہے جب پانی کی لہریں تیز ہو تو گیانی زیادہ ہو تو اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، اور پانی کے اندر جماوٹ ہو یا پانی منجمد ہو، بہنے کا راستہ نہ ہو تو اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ اس چشمے سے وہ پانی پی۔ یہ ہماری فطرت کے خلاف میں دونوں چیزیں ہیں، اس لیے رب نے ایسے چشمے کا بندوبست کیا ہے جس کی دھارائیں بڑی سکون و اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سرسراہٹ کے ساتھ بہ رہی ہوگی۔ اعتدال کے ساتھ بہنے والے میسے چشمے سے اللہ رب العالمین جنتیوں کو پانی پلائے گا۔ اب کھانا کھا لیا، گوشت کھا لیا، پانی پی لیا، بدن میں طاقت آئے گی، توانائی آئے گی، تو اب اسے بیوی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ رب نے اس کا بھی جنتیوں کے لیے بندوبست کیا ہے۔ بخاری کی غالباً روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی اثرها کاحسن کوكب درین فی السماء اضاءۃ قلوبهم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان یرى خصوصهن من وراء العظم اللحم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والا جو پہلا گروہ اور طبقہ ہوگا ان کے چہرے
14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। और उसके बाद जो सेकंड ग्रुप जो दाखिल होगा जन्नत के अंदर, वो उसके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे आसमान में सबसे तेज चमकने वाला सितारा होगा। उनके दिल एक आदमी के दिल की तरह से होंगे, न कोई हसद, न कोई कीना, न कोई कपट, न कोई बुग़्ज़, सारी अंदरूनी गलाज़तों से वो पाक होंगे। और हर शख्स को अल्लाह दो जन्नती बीवी अता करेगा, जिनकी खूबसूरती का आलम यह होगा कि उनके हड्डियों के गूदे उनके हड्डी और चमड़ियों के ऊपर से नजर आएंगे। ये आलम होगा उन जन्नती औरतों की, जिनके ताल्लुक से रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुखारी की गालिब रिवायत है, वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, जन्नती औरत के सर पे जो दुपट्टा होगा, पूरी दुनिया और दुनिया के अंदर मौजूद खजाने को अगर कोई बेच करके एक जन्नत की और जन्नती औरत के सर पे जो दुपट्टा है वो खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता है। वलो इत्तलअत, अगर वलो इत्तलअत इमरातुन मिन अहल जन्ना, अगर एक जन्नती औरत झांक दे जन्नत से, ला अज़ालत मा बैनहुमा, तो पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। ऐसी खूबसूरती उन औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है, जो नेकों को, सालिहीन को, मुवहिदीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर अता करेगा। और जन्नत की दो नेमतें जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं मेरे भाइयों। जन्नत की सबसे अजीम नेमत क्या है? दीदार इलाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना है। हर जन्नती जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेगा और दीदार इलाही के बाद सारी नेमतों को वो भूल जाएगा, सारी नेमतें उसके सामने कमतर दिखाई देंगी। और जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दीदार देगा, जो जन्नतियों के सामने किस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा, आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी समाअत फरमाते चले कि अन क़ैस इब्न अबी हाज़िम क़ाल क़ाल ली जरीर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नज़रा इलल क़मरि लैलतल बद्र फ़क़ाल अमा इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ा ला तुज़ामूना फ़ी रुयती फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल अल गुरूब फ़फ़अलू सुम्मा क़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल अल गुरूब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहुल बुखारी फ़ी मवाक़ीतिस सलाह। इमाम बुखारी ने इसको जहां नमाज के औकात का तज़किरा किया है, वहां पे ये इमाम बुखारी की फिक्र इसके अंदर क्या है उसका मैं जिक्र नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, क़ैस इब्न हाज़िम बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हमसे जरीर इब्न अब्दुल्ला ने बयान किया, और जरीर इब्न अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं हम अल्लाह के रसूल के साथ बैठे हुए थे, अचानक अल्लाह के रसूल ने अपनी निगाह आसमान की तरफ दौड़ाई और अपनी निगाह को नीचे कर लिया और कहा अमा इन्नकुम, सुनो, तुम अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इस चांद को देखने में तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है ना, ऐसे तुम अपने रब को जन्नत के अंदर देखोगे, बिना चश्मे के देखोगे। वहां किसी चश्मे की जरूरत नहीं है, अपने माथे की निगाह से अपने रब का दीदार करोगे। रसूल मोहतरम बयान फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी ये इस्तिताअत हो कि तुमसे फजर और असर की नमाज ना छूटने पाए तो खबरदार ये दोनों नमाजें नहीं छोड़ना। और अल्लाह के रसूल ने आयत करीमा तिलावत की कि सूरज गुरूब से पहले और सूरज तुलू से पहले की नमाजों पर पाबंदी कर लिया करो। इस हदीस से इशारा मिलता है, एक तरफ दीदार इलाही का जिक्र हो रहा है, उसके बाद फज्र और असर की नमाज का तज़किरा हो रहा है। इससे इशारा एक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर जन्नतियों को जो दीदार नसीब फरमाएगा, जन्नती जन्नत के अंदर जो अपने रब को देखेंगे, वो कौन सा वक्त होगा मेरे भाइयों? दुनिया का वो वक्त होगा जिस वक्त हम असर की नमाज पढ़ते हैं, जिस वक्त फजर की नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं औकात में रब तबारक व तआला जन्नतियों के सामने जो है आएगा और जन्नती दिल खोल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे। मेरे भाइयों, ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। और जन्नत की एक आखिरी नेमत बाजार की नेमत है। जिस तरह हम दुनिया के अंदर आदमी बाजार जुमा के दिन बड़े शौक से बाजार करने जाता, सौदा खरीदने जाता है, बच्चों को भी खुशी होती है, बाजार जाने की खुशी होती है कि अब्बा के साथ मैं भी बाजार चलूंगा। बाजार में जाना ये अजीब खुशी होती है। हमारा भी बचपना गुजरा है, बहुत शौक से बाजार जाते थे। रब ने इस फितरत का भी एतबार किया है और जन्नत के अंदर
بازار کا بھی بندوبست کیا ہے۔ دلیل مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لسوقا یاتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فترس في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقول انتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بازار ہے اور یہ بازار کب لگا کرے گی؟ جمعہ کے دن یہ بازار لگے گی۔ جنتی جمعہ کے دن بازار میں آئیں گے، اتر کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، جس ہوا کے گرد و غبار میں زعفران کی آمیزش اور ملاوٹ ہوگی، جب وہ گرد و غبار اور دھول اور مٹی اڑ کر کے جنتیوں کے چہروں پہ پڑیں گے فَيَسْتَعْدُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، جنتیوں کے چہروں کی تازگی بڑھ جائے گی، ان کی خوبصورتی دوبارہ ہو جائے گی۔ آدمی جاتا ہے جب بازار، کریم بھی لگا لیتا ہے، پاؤڈر بھی لگا لیتا ہے، کنگھی بھی کر لیتا ہے، ہینڈسم بن کے جاتا ہے، اور خوبصورتی ہماری فطرت کے اندر داخل ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ میں بھی خوبصورت ہوں۔ اللہ نے اس کا بھی بندوبست جنت کے اندر کیا ہے، اور آدمی بار بار ایک ہی چیز کو دیکھ کر کے بور ہو جاتا ہے، یار وہی چہرہ، وہی چمڑی، وہی سارے چیزیں، کیا اس کی تعریف؟ لیکن جنت کے اندر خوبصورتی ایک ہی جگہ پہ نہیں ٹھہری رہے گی، جنت کے اندر خوبصورتی بڑھتی رہے گی، کیونکہ خوبصورتی کے جو ہم شوقین اور عاشق ہوتے ہیں نا، اس کا جنت میں اللہ نے اعتبار کیا ہے، جو ہماری فطرت ہے، اور جنت کے اندر اس فطرت کا اللہ رب العالمین نے اعتبار کیا ہے۔ گرد و غبار اس کے چہروں پہ پڑیں گے، چہروں کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ لوٹ کر کے اپنے گھر پہ جائیں گے تو رہی بات بیویوں کی، وہ بیویاں دیکھ کر کے کہیں گی حضرات جب یہاں سے گھر سے تم بازار گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، کیا وجہ ہے بازار سے لوٹ کر کے آ رہے ہو تو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت مرد حضرات کہیں گے اپنی محترمات سے کہ بیگم جب ہم تم کو گھر کے اندر چھوڑ کے گئے تھے تو تم اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی کہ اب تمہاری خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر جو بازار ہے، اس بازار کے اندر جب جنتی آئیں گے تو ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور ان کی بیویوں کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اس کی تجدید